الرحمن الرحیم وربما یقال مانیۃ الجمع و مانیۃ الخلو علی التی حکم فیہا بالتنافی فی الصدق او فی الکذب مطلقا۔ ابھی تک مانیۃ الجمع کی تعریف یہ ہوئی ہے کہ جس میں تنافی دو شے کے درمیان صرف صدق میں ہو، کذب میں تنافی نہ ہو۔ صدق میں تنافی ہو، کذب میں تنافی نہ ہو، یعنی دونوں بات مثبت بھی اور منفی بھی، کہ صدق میں تنافی ہو اور کذب میں تنافی نہ ہو۔ اسی طرح سے مانیۃ الخلو کی تعریف یہ کی گئی کہ جس میں دو شے کے درمیان تنافی صرف کذب میں ہو، صدق میں نہ ہو۔ یہ تعریف ہوئی ہے دونوں کی۔ اس تعریف سے ہٹ کر ان دونوں کی الگ ایک تعریف کی جاتی ہے جو ان دونوں تعریفوں سے عام ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ مانیۃ الجمع اسے کہتے ہیں کہ جس میں تنافی صدق میں ہو، تنافی صدق میں ہو، یعنی جس میں تنافی کا حکم صدق میں لگایا گیا ہو، خواہ کذب میں تنافی ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں۔ صدق میں بس تنافی ہونی چاہیے، کذب میں خواہ تنافی ہو یا تنافی نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ جبکہ پہلے تعریف کیا ہوئی ہے کہ صدق میں تنافی ہو، کذب میں تنافی نہ ہو، اور اس میں کیا ہے کہ صدق میں تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، خواہ کذب میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ایسے ہی مانیۃ الخلو کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس میں تنافی کا حکم صرف تنافی کا حکم کذب میں لگایا گیا ہو، جس میں تنافی کا حکم کذب میں لگایا گیا ہو، خواہ صدق میں تنافی ہو یا نہ ہو۔ تو مانیۃ الجمع کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں صدق میں تنافی کا حکم مطلق طور سے لگایا گیا ہو، خواہ کذب میں تنافی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے مانیۃ الخلو کی تعریف یہ کی گئی کہ جس میں کذب میں تنافی کا حکم مطلق طور پہ لگایا گیا ہو، خواہ صدق میں تنافی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ معنی پہلے والے دونوں معنی سے عام، یعنی مانیۃ الجمع کی یہ جو تعریف کی گئی یہ تعریف پہلی والی تعریف سے عام۔ اسی طرح سے مانیۃ الخلو کی جو یہ تعریف کی گئی یہ تعریف پہلی والی تعریف سے عام۔ وربما یقال مانیۃ الجمع و مانیۃ الخلو علی التی حکم فیہا بالتنافی فی الصدق او فی الکذب مطلقا۔ اور بسا اوقات مانیۃ الجمع اور مانیۃ الخلو کا اطلاق اس قضیہ پر ہوتا ہے جس میں تنافی کا حکم صدق میں یا کذب میں مطلق طور سے لگایا گیا، یعنی مانیۃ الجمع میں تنافی کا حکم صدق میں مطلق طور سے لگایا گیا ہو، خواہ کذب میں تنافی ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی مانیۃ الخلو میں بھی تنافی کا حکم کذب میں مطلق طور سے لگایا گیا ہو، خواہ صدق میں تنافی ہو یا نہ ہو۔ وَبِهَذَا الْمَعْنَى تَكُونَانِ عَامًّا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْحَقِيقِيَّةِ أَيْضًا۔ اور اس معنی کے اعتبار سے یہ دونوں
یعنی مانیت الجمع اور مانیت الخلو پہلے والے دونوں معنی سے عام ہوں گے اور حقیقیہ سے بھی عام ہوں گے۔ پہلے جو دونوں کا معنی بتایا گیا اس سے بھی عام اور حقیقیہ سے بھی عام، اس لیے کہ پہلے جو معنی بتایا گیا ہے اس میں مثبت اور منفی دونوں کی رعایت، اور یہاں پر صرف ایک طرف کو دیکھا گیا اور دوسری طرف بالکل مسکوتن ہو ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ بحث نہیں کی ہے تنافی یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، جبکہ حقیقیہ میں تنافی کا حکم دونوں میں ہوتا ہے، صدقن بھی اور کذبن بھی، تو اس سے بھی یہ عام ہے۔ وَلِبَعْضِ الْأَفَاضِلِ ہا ہونا بحث شریف، اور بعض افاضل کے یہاں ایک بحث شریف ہے، بعض افاضل کے یہاں ایک بحث شریف ہے۔ جیسے بہت ساری چیز کے ساتھ شریف لگاتے ہیں نا، جیسے کہا جاتا ہے مبارک پور شریف، ہاں کہا جاتا ہے براؤں شریف، اجمیر شریف، تو بحث کے ساتھ لگایا ہے کیا؟ ہاں ایک بحث شریف، اور بحث شریف کیسی ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے شارح نے، اس کے بعد پھر اس بحث کا رد بھی کر دیا۔ وہ بحث شریف یہ کی ہے بعض فاضل نے کہ مانیت الجمع میں جو جمع میں منافات ہوتی ہے تو اس جمع میں منافات کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس منافات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات پر دونوں کا صدق نہیں ہو سکتا، یا یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے؟ کیا مطلب ہے منافات کا؟ جیسے اسود اور ابیض، ان دونوں کے درمیان منافات ہے نا، منافات دونوں میں، اسود میں اور ابیض میں منافات ہیں، تو اس منافات کا کیا مطلب ہے کہ دونوں ایک ذات پر بیک وقت صادق نہیں آ سکتے، یا منافات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے؟ ہاں دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے، یعنی گورا اور کالا دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے، ہاں یہ مطلب ہے منافات کا کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں جائیے روڈ پر سے کسی کالے آدمی کو پکڑ کر کے لے کے آئیے اور آپ اپنے بغل میں بیٹھائیے، دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں تو کیا مطلب ہے دونوں میں منافات کا؟ کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوں گے، یا ایک ذات پر دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آئیں گے؟ کیا مطلب ہے دونوں میں؟ یعنی یہ کہا جائے کہ گورا اور کالا ان دونوں میں منافات ہے، دونوں میں تنافی ہے، تضاد ہے، تو تضاد کا کیا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوں گے، کہ ایک ذات پر دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آئیں گے؟ کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اور موجود ہوتے رہتے ہی ہیں دونوں ایک ساتھ۔ ہاں ایک گھر میں دیکھیے کچھ گورے ہوتے ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں، ایک ساتھ دونوں موجود رہتے ہیں کہ نہیں؟
تو منافات فی الجمع سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ دونوں کا صدق ایک ذات پر نہیں ہو سکتا، یا یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے؟ تو بعض افاضل نے یہاں یہ کہا ہے کہ منافات فی الجمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ذات پر دونوں کا صدق نہیں ہو سکتا، یہ مراد نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے۔ دونوں ایک ساتھ تو موجود ہوتے ہی ہیں، البتہ ایک ذات پر دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے، یہ بعض افاضل نے کہا ہے۔ اور یہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ نہیں؟ صحیح لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا صحیح؟ اب دیکھیے وَلِبَعْضِ الْأَفَاضِلِ هَا هُنَا بَحْثٌ شریف، یہاں بعض افاضل کی ایک بحث شریف ہے، وَهُوَ ان المراد بالمنافات فی الجمع اللہ یصدق علی ذات واحدہ، وہ یہ ہے کہ منافات فی الجمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ذات پر دونوں صادق نہ آئے، لا انہما لا یجتمعان فی الوجود، یہ نہیں مراد ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ وجود میں دونوں اکٹھا نہ ہو، وجود میں تو دونوں اکٹھا ہو ہی سکتے ہیں، اس کا بھی وجود ہے، اس کا بھی وجود ہے، اسود کا بھی وجود ہے اور ابیض کا بھی وجود ہے، وجود میں دونوں اکٹھا ہیں۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ عَدْمَ الْاجْتِمَاعِ فِي الْوُجُودِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ مَنْعُ الْجَمْعِ، وجہ یہ ہے کہ منافات فی الجمع سے مراد اگر عدمی اجتماع فی الوجود، یعنی یہ مراد لے لیا جائے کہ وجود میں اکٹھا نہ ہو دونوں، لم یکن بین الواحد والکثیر منع الجمع، تو لازم آئے گا کہ واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع نہ رہ جائے، یعنی اگر منافات فی الجمع سے مراد ہی لیا جائے کہ وجود میں اکٹھا نہ ہو دونوں، تو لازم آئے گا کہ واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع نہ رہ جائے، اس لیے کہ واحد اور کثیر دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، وجود میں دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ واحد یہ کثیر ہی کا جز ہے، کئی واحد ملتے ہیں تبھی تو کثیر بنتا ہے، تو کثیر کیا ہے؟ کئی واحد کا مجموعہ ہے، تو کئی واحد اکٹھا ہوتے ہیں تو کثیر بنتا ہے، تو واحد یہ تو کثیر کا جز ہی ہے، اور جز اور کل دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو واحد اور کثیر تو دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو اگر منافات فی الجمع سے مراد یہ لیا جائے کہ وجود میں دونوں اکٹھا نہ ہو، تو لازم آئے گا کہ واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع نہ رہ جائے، حالانکہ شیخ نے یعنی شیخ ابو علی بن سینا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع ہے، لہذا منافات فی الجمع سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں وجود میں اکٹھا نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک ذات پر دونوں ایک ساتھ صادق نہ آئیں، سمجھ گئے؟ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ عَدْمَ الْاجْتِمَاعِ فِي الْوُجُودِ، اس لیے کہ اگر وجود میں عدم اجتماع مراد ہو، لم یکن بین الواحد والکثیر منع الجمع، تو واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع نہیں رہے گا،
لأن الواحد جزء الکثیر، اس لیے کہ واحد کثیر کا جز ہے. وجزء الشیء یجامعہ فی الوجود، اور شے کا جز وجود میں شے کے ساتھ جمع ہوتا ہے. لیکن الشیخ نص علی منع الجمع بینہما، لیکن شیخ نے دونوں کے درمیان یعنی واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع پر نص کیا ہے، اس کی صراحت کی. یہ بعض افاضل نے کی بات ہوئی. ثم قال، پھر بعض افاضل نے کہا وعندی فی ھذا نظر، میرے نزدیک اس میں نظر ہے، یعنی یہ محل نظر کہ منافات فی الجمع سے مراد یہ لیا جائے کہ ایک ذات پر دونوں کا صدق نہ ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ وجود میں دونوں اکٹھا نہ ہوں. یہ بات میرے نزدیک محل نظر. وجہ یہ ہے کہ پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان منع جمع ہو جائے. لازم اور ملزوم کے درمیان منع جمع ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ لازم اور ملزوم کا صدق ایک ذات پر نہیں ہوتا. لازم اور ملزوم کا صدق ایک ذات پر نہیں ہوتا. جو لازم کا مصداق ہے وہ ملزوم کا مصداق نہیں، اور ملزوم کا جو مصداق ہے وہ لازم کا مصداق نہیں. دونوں کے مصداق الگ الگ ہیں. تو اس تفسیر پر یہ لازم آتا ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان منع جمع رہے، حالانکہ لازم اور ملزوم کے درمیان منع جمع نہیں ہے، کیونکہ شے کا لازم شے کے ساتھ جمع ہوتا ہے. دونوں کے درمیان منع جمع نہیں ہے. اور اوپر جو تفسیر کی گئی ہے منافات فی الجمع کی، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان بھی مانعۃ الجمع ہو جائے. اس لیے کہ لازم اور ملزوم کا صدق ایک ذات پر نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے دونوں کا صدق ایک ذات پر. اب جیسے آگ کے لیے حرارت لازم ہے، تو آگ کا مصداق الگ ہے اور حرارت کا مصداق الگ ہے. دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. طلوع آفتاب کے لیے روشنی لازم ہے، طلوع آفتاب کے لیے روشنی لازم ہے، تو دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ ایک ذات پر دونوں کا صدق نہ ہو، تو اس سے تو یہ پھر لازم آیا کہ لازم اور ملزوم کے درمیان بھی منع جمع ہو جائے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان منع جمع نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لازم اور ملزوم دونوں کا مصداق الگ الگ ہے کہ نہیں؟ جو ملزوم کا مصداق ہے وہ لازم کا نہیں ہے، اور لازم کا جو مصداق ہے وہ ملزوم کا نہیں. دونوں کا صدق الگ الگ ذات پر ہوتا ہے. ہاں نہیں، دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. ہاں تو یہی تو لازم آ رہا کہ دونوں منع جمع ہو جائے، حالانکہ مناطقہ کہتے ہیں کہ لازم اور ملزوم کے درمیان منع جمع نہیں ہے. ہاں 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 جمع ہو سکتے ہیں. ہاں. ثم قال، پھر کہا وعندی فی ھذا نظر، اور میرے نزدیک اس میں نظر ہے. اذ یلزم من ذلک جواز منع الجمع بین اللازم والملزوم، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان بھی منع جمع جائز. فإن جزء الشیء من لوازم ہی، کیونکہ شے کا جز اس کے لوازم میں سے ہے. وقد اجمعوا على انه لا منع جمع بین اللازم والملزوم،
ولا منع خلوین، جبکہ اس پر اجماع ہے سارے مناطقہ کا کہ لازم اور ملزوم کے درمیان نہ تو مانعۃ الجمع ہے اور نہ منع خلو، اس پر اجماع ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان نہ تو منع جمع ہے اور نہ ہی منع خلو۔ یہ ہے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ بعض افاضل نے منافات فی الجمع کی ایک تعریف کی اور اس کے بعد پھر خود اس پر اعتراض کیا لازم و ملزوم سے، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس کا جواب مجھے عطا فرمائے گا، جواب کا القاء فرمائے گا۔ وَرَجَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَن يَفْتَحَ عَلَيْهِ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الْاعْتِرَاض، اور اللہ تعالی سے اس بات کی امید لگائی کہ اس پر اس اعتراض کا جواب کھول دے، جواب عطا فرمائے۔ وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا نَظْرًا فِيمَا أَرَادَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْقَوْمِ، حالانکہ یہ اعتراض بعض افاضل نے خود ہی سے اپنے اوپر پیدا کیا ہے کہ قوم نے منافات فی الجمع کی جو تعبیر اختیار کی ہے اس عبارت سے خود اپنے طور سے ایک مراد متعین کی اس قائل نے، اور کیا مراد بتائی کہ منافات فی الجمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ذات پر دونوں صادق نہ آئے، تو خود ہی ایک مراد بتائی اور اس کے بعد پھر خود ہی سے اس پر اعتراض وارد کیا لازم و ملزوم سے، حالانکہ قوم کی وہ مراد نہیں ہے جو مراد بعض افاضل نے یہ بتائی، بلکہ قوم نے کچھ اور مراد لیا ہے۔ وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا نَظْرًا فِيمَا أَرَادَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْقَوْمِ، حالانکہ یہ نظر اسی میں ہے، یہ نظر اس میں ہے جو قوم کی عبارت سے مراد لیا ہے۔ فَحَاشَاهُمْ أَن يَعْنُوا بِالْمُنَافَاتِ فِي الْجَمْعِ، جبکہ قوم سے یہ بات دور ہے کہ منافات فی الجمع سے مراد وہ عدم اجتماع فی صدق لیں کہ صدق میں دونوں اکٹھا نہ ہوں۔ فإن مانعۃ الجمع من اقسام المنفصلہ، اس لیے کہ مانعۃ الجمع منفصلہ کے اقسام سے ہے۔ والانفصال لم يعتبره الا بین القضیتین، اور انفصال کا اعتبار ان لوگوں نے یعنی مناطقہ نے دو قضیوں ہی کے درمیان کیا ہے، یعنی انفصال کا تحقق جب بھی ہوگا تو دو قضیوں میں تحقق ہوگا۔ فلا یکون منع الجمع الا بین القضیتین، تو منع جمع دو قضیوں ہی کے درمیان ہوگا۔ فلو کان المراد عدم الاجتماع فی الصدق لکان بین کل قضیتین منع الجمع، تو اگر منافات فی الجمع سے مراد عدم اجتماع فی الصدق ہو، فلو کان المراد عدم الاجتماع فی الصدق، تو اگر عدم اجتماع فی الصدق مراد ہو منافات فی الجمع سے، لکان بین کل قضیتین منع الجمع، تو ہر دو قضیوں کے درمیان مانعۃ الجمع کا پھر استحالت ان تصدق قضیۃ علی ما تصدق علیہ قضیۃ اخرى، اس لیے کہ یہ بات محال ہے کہ ایک قضیہ اس پر صادق ہے جس پر دوسرا قضیہ صادق آئے گا، جس پر ایک قضیہ صادق آ رہا ہے محال ہے کہ کوئی دوسرا قضیہ اس پر صادق آئے، بلکہ ہر دو شے کے درمیان منع جمع کا تحقق ہو جائے گا۔ ضیاء المصطفیٰ ہے اور کیا نام ہے سالم، ان دونوں کے درمیان منع جمع ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ضیاء المصطفیٰ کا صدق جس ذات پر ہو رہا ہے سالم کا صدق اس ذات پر نہیں ہو رہا ہے، اور سالم کا صدق جس ذات پر ہو رہا ہے ضیاء المصطفیٰ کا صدق اس ذات پر نہیں ہو رہا ہے۔
ہاں صحیح ہے نا؟ تو اسی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف دو قضیہ ہی کی بات نہیں رہے گی بلکہ ہر دو شے میں اس طرح سے منع جمع ہو جائے گا. ہاں حالانکہ ہر دو شے میں منع جمع تو نہیں ہوتا ہے. لاستحالۃ ان تصدق قضیۃ علی ما تصدق علیہ قضیۃ اخرى، اس لیے کہ یہ بات محال ہے کہ ایک قضیہ اس پر صادق آئے جس پر دوسرا قضیہ صادق آئے گا. ولا یکون بین القضیتین منع الخلو اصلا، اور دو قضیوں کے درمیان منع خلو کبھی بھی نہیں رہے گا. ضرورت کذبہما علی شیء من الاشیاء، اس لیے کہ بہرحال کسی نہ کسی شے پر دونوں کا کذب ہو جائے گا، یعنی دونوں کا ارتفاع ہو جائے گا. واقل مفرد من المفردات، اور کم از کم مفرد پر مفرد سے دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو جائے گا. بل لیس مرادهم بالمنافات فی الصدق الا عدم الاجتماع فی الوجود، بلکہ منافات فی الصدق سے مناطقہ کی مراد یہی ہے کہ وجود میں دونوں اکٹھا نہ ہو. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ایک ذات پر دونوں صادق نہ آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وجود میں دونوں کا اجتماع نہ ہو. وَأَمَّا الشیخ، اب رہی بات شیخ کی کہ پھر شیخ نے واحد اور کثیر کے درمیان کیا کہا ہے؟ اوپر حوالہ دیا نا شیخ کا کہ شیخ نے واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع کی صراحت کی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شیخ نے صراحت کی، بلکہ شیخ نے وہاں پر دو قضیوں کے درمیان منع جمع کی صراحت، یعنی حاذا واحد و حاذا کثیر. حاذا واحد یہ ایک قضیہ ہوا اور حاذا کثیر یہ دوسرا قضیہ ہوا. تو ان دو قضیوں کے درمیان شیخ نے منع جمع کی صراحت کی. خود واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع کی صراحت شیخ نے نہیں کی. وَأَمَّا الشیخ اثبتا بین الواحد والکثیر، اور رہے شیخ تو انہوں نے واحد اور کثیر کے درمیان منع جمع کو ثابت کیا ہے. فَهُوَ لَيْسَ بَيْنَ مفہومِ الواحد والکثیر، تو واحد اور کثیر کے دونوں مفہوم کے درمیان انہوں نے منع جمع کو نہیں ثابت کیا ہے، بلکہ حاذا واحد جو ایک قضیہ ہے اور دوسرا قضیہ حاذا کثیر، ان دونوں کے درمیان انہوں نے منع جمع کو ثابت کیا ہے. فَإِنَّ الْقَضْيَةَ الْقَائِلَ اما یکون حاذا واحد و اما یکون حاذا کثیر، اس لیے کہ وہ قضیہ جو اس بات کا قائل ہو کہ اما یکون حاذا واحد و اما یکون حاذا کثیر، کہ یا تو واحد ہے یا کثیر ہے، ان دونوں کے درمیان منع جمع ہے. لامتناع اجتماع جزئیہ علی الصدق، اس لیے کہ ان دونوں جزوں کا اجتماع، یعنی اس قضیہ کے جو دو جز ہیں ان دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی صدق میں دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. فقط بانا ان الاشکال انما نشا من سوء الفہم و قلت التدبر، تو یہ ظاہر ہوا کہ اشکال جو پیدا ہوا ہے یہ غلط فہمی کی وجہ سے اور قلت تدبر کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا ہے، ورنہ شیخ کی عبارت میں اگر غور کرتے تو اشکال پیدا نہیں ہوتا.